بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلدی کر رانی، آج پھر تجھے دیر ہوئی تو اماں سے مار پڑے گی۔ وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ چمٹا لگ کہاں رہا ہے۔ رانی نے منہ بسوڑ کر خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سراہی تھی جس میں پانی بھرنے کے لیے وہ کنویں پر جا رہی تھی۔ ذہن بس اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ اسے جلدی کنویں پر جانا ہے اور پانی بھر کر جلدی واپس آنا ہے۔ پچھلا کنواں خشک ہو گیا تھا اور اماں نے بتایا تھا کہ جنگل کے بیچوں بیچ کوئی کنواں ہے جہاں سے اسے پانی بھر کر لانا ہے۔ پہلے بھی رانی ہی پانی بھر کر لایا کرتی تھی، لیکن وہ کنواں گاؤں کے قریب ہی تھا، مگر اب وہ خشک ہو گیا تھا تو رانی کو دور جانا پڑ رہا تھا۔ چلنے کے بجائے بھاگ لے رانی، ورنہ تیری اماں تیری بگا بگا کے مارے گی، رانی نے ایک بار پھر خود سے بڑبڑا کر کہا، اور چلنے کے بجائے تیز تیز بھاگنے لگی۔ وہ جنگل میں آ پہنچی تھی مگر اسے کہیں بھی کنواں نہیں ملا تھا جس پر وہ کوفت کا شکار ہوتی۔ اب کنواں ڈھونڈ رہی تھی تاکہ جلدی سے پانی بھرے اور واپس جا سکے۔ مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی، لیکن سردیوں کا موسم تھا تو ہر طرف اندھیرا پہلے سے چھا چکا تھا۔ اچانک رانی کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ وہ رہا کنواں۔ رانی نے اس کنویں کی طرف دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا اور پھر تیزی سے اس کنویں کی طرف بڑھنے لگی جو کچھ ہری بھری گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ کنویں کے قریب پہنچ کر اس نے کنویں کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر وہ مزید جھنجھلائی کہ اس کنویں میں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جہاں پر دور دور تک درخت ہی درخت چھائے ہوئے تھے۔ اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا، لیکن چاند کی روشنی ہر طرف مدھم سا اجالا پھیلا رہی تھی۔ کنویں پر نہ ہی کوئی بالٹی تھی اور نہ ہی کنویں کے اندر پانی تھا کہ اس بالٹی سے پانی ہی نکالا جا سکتا۔ اب تو اماں میری جان لے لے گی جب میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی، رانی نے ایک بار پھر جھنجھلا کر کہا اور نیچے سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر بے دلی سے کنویں کے اندر پھینکنے لگی۔ گھر جا کر اماں کی مار کھانے سے بہتر تھا وہ یہیں پر بیٹھ کر کنویں میں پتھر پھینکتی رہتی۔ ابھی اس نے 2-3 پتھر ہی اندر پھینکے تھے جب اچانک کنویں سے عجیب سی آواز آنے لگی۔ ان آوازوں کو سن کر وہ بوکھلا گئی اور تیزی سے ذرا سا جھک کر کنویں کے اندر جھانکا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز ہو اور کسی تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہو، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا وہ پانی نہیں تھا۔ وہ کوئی سفید چمکتی ہوئی چیز تھی جو سیدھی اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ رانی کی آنکھیں خوف سے پھیلی اور وہ پیچھے ہونے لگی، لیکن تبھی وہ سفید چمکتی ہوئی چیز اس سے آ کر ٹکرائی اور پھر اچانک پورا جنگل رانی کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ چیختے چلاتی مسلسل اس چیز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کوئی اور نہیں کوئی شخص تھا، اور اس سے لپٹا ہوا اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ رہا تھا اور زور سے دبا کر اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ! رانی اونچی آواز میں چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخیں سارے ویران جنگل سے گونج کر واپس اسی سے آ کر ٹکرا رہی تھی، کیونکہ اس کی پکار سننے والا اور مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ رانی کا دم گھٹتا یا اس کی جان نکلتی، اچانک اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس شخص کو خود سے دور دھکیلا اور پھر خود بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنا سانس بحال کرنے لگی جو دم گھٹنے کی وجہ سے بے حد پھول چکا تھا۔ اس نے اپنا سانس بحال کر کے جیسے ہی سامنے دیکھا، خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا اپنی خطرناک مکمل کالی گہری سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے خوف کی وجہ اس کی کالی آنکھیں نہیں بلکہ اس کا چہرہ اور وجود تھا جو انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ اس کا چہرہ مکمل کالا اور کچھ حد تک کھردرا سا تھا، ایسے جیسے جلا ہوا ہو، لیکن وہ جلا ہوا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں مکمل کالی تھیں، سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے اور دانت بے حد لمبے اور نکلے ہوئے۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا جو کافی گھیردار اور کھلا تھا اور ہوا کی وجہ سے پڑپڑا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ رانی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ خوف سے اس کا لہجہ ہی نہیں پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے میری نیند خراب کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اس جن نے اپنی بھاری بھرکم لہجے میں کہا تو خوف سے رانی کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تو تمہاری نیند خراب نہیں کی، مجھے جانے دو، میری اماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اتنا کہہ کر رانی نے تیزی سے اپنے قدم بھاگنے کے انداز میں اپنے گاؤں کی طرف بڑھائے، مگر تبھی وہ جن زیادہ تیر کی تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوا اور رانی کی چوٹی کو دبوچا۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر تم ہرگز نہیں جا سکتی۔ تم نے میری نیند خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی سزا تمہیں لازمی ملے گی۔ اس جنزادے نے اتنا کہہ کر رانی کو جھٹکا دیا تو رانی کو لگا کہ اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟
عقل نہیں ہے تمہیں کہ لڑکیوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ بے حد بد لحاظی سے رانی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جنزادہ زوردار آواز میں دھاڑا۔ رانی خوف سے سہم کر رہ گئی اور یہ سب برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی لمحے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس جنزادے نے بے ہوش گری رانی کو ایک نظر دیکھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور رانی کو باہوں میں بھر کر اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ رانی کی ٹوٹی ہوئی سراہی وہیں پر پڑی رہ گئی۔ رانی کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد اندھیرا سا محسوس ہوا۔ اس کے چاروں طرف اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ لگتا ہے کہ میں مر گئی ہوں اور اب میں قبر میں ہوں۔ اس جن نے مجھے مار دیا۔ رانی نے سہم کر ادھر ادھر دیکھتے اپنی عادت سے مجبور ایک بار پھر خود کلامی کی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ خود سے باتیں کرتی تھی اور اب بھی یہی کر رہی تھی۔ اچانک اسے سامنے سے روشنی سے آتی محسوس ہوئی جس پر وہ مزید بوکھلائی۔ فرشتے اتنی جلدی حساب بھی لینے آ گئے؟ اب کیا جواب دوں گی ان کو؟ میں تو بہت بری ہوں شاید۔ رانی نے روتے ہوئے پھر سے خود کلامی کی۔ تبھی وہ روشنی مزید پھیلنے لگی۔ 14 سالہ رانی نے ڈر کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھلے ہی اس زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی کسی کی زندگی میں وہ اہم تھی، مگر پھر بھی ابھی وہ اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں ہی روتے روتے رانی کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس بالکل سامنے آ کر بیٹھا ہے اور اسے بری طرح سے گھور رہا ہے، اور یہ فرشتوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا جو اس سے حساب لینے آئے تھے۔ میں بہت بری ہوں، میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، نہ ہی نیکیاں ہیں، کیونکہ اماں مجھے کاموں سے فرصت ہی نہیں لینے دیتی کہ میں ان سب کے بارے میں سوچوں۔ اسی لیے مجھے عذاب مت دینا، یہ سب میری اماں کا قصور ہے۔ اس سے جا کر حساب لو جس نے ہمیشہ مجھے کاموں میں الجھائے رکھا۔ مجھے کوئی سزا مت دو پلیز۔ رانی نے بند آنکھوں سے ہی تیز بولتے التجا اور فریاد کی۔ سزا تو تمہیں ملے گی، لیکن نیکیاں نمازیں نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میری نیند خراب کرنے کی وجہ سے۔ اپنے قریب سے انتہائی بھاری بھرکم اور کچھ شناسوں سی آواز سن کر رانی نے پٹ سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو اپنے بے حد قریب اور بالکل سامنے اس جن کو پایا جو کچھ دیر پہلے اسے مارنے کے در پہ تھا۔ اس خوفناک سے جن کو اپنے سامنے اور اتنے قریب دیکھ کر وہ زور سے چیخی اور تیزی سے پیچھے کو کس کی۔ تم میری قبر میں بھی آ گئے؟ اب تو پیچھا چھوڑ دو میرا، جا کر اپنی قبر میں لیٹو۔ رانی نے ناک کے نتنے پھیلا کر غصے سے پر لہجے میں کہا۔ مری نہیں ہو تم، زندہ ہو، اسی لیے بکواس بند کرو۔ اس جنزادے نے اس کی فضول سی باتوں پر بھڑک کر کہا تو رانی کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ میں مری نہیں ہوں تو میں کہاں ہوں؟ کہاں لے کر آئے ہو تم مجھے گھٹیا انسان؟ رانی تیش سے چیخی تو اس جنزادے نے قریب ہو کر ایک دم سے اس کا بازو تھاما، اتنی زور سے کہ رانی کو لگا کہ اس کی ہڈیاں چٹک گئی۔ آہ چھوڑو مجھے! رانی درد سے چیخی تو اس جنزادے نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔ انسان نہیں ہوں میں، ایک جنزادہ ہوں جسے تم نے اس کی نیند سے جگایا ہے، اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس نے اتنا کہہ کر چٹکی بجائی تو اچانک رانی کا جسم زمین سے ہوا میں بلند ہونے لگا، جس پر وہ ایک بار پھر سے چیخ اٹھی اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ رانی نے التجا کی تو اس جنزادے نے ایک دم ہاتھ کو نیچے گرایا۔ اس جنزادے کے ہاتھ نیچے گراتے ہی اچانک رانی تڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ بہت زیادہ اونچی نہیں ہوئی تھی، نہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی، لیکن اب بھی وہ اپنی کمر اور سر کو سہلاتے ہوئے مسلسل کرا رہی تھی اور کراتے ہوئے اس جنزادے کو گھور رہی تھی جو اب سکون سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ رانی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اب غور کیا کہ یہ ایک ویران سی جگہ تھی اور وہی جگہ صاف ستھری تھی جہاں وہ جن بیٹھا ہوا تھا۔ باقی ہر طرح گھاس پھوس پھیلا ہوا تھا اور ایک طرف پانی کا چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا۔ رانی اپنے ارد گرد کا منظر دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلتے ہوئے اس جنزادے کے قریب آئی۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر نہیں ہے جہاں اوپر اس جنزادے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس جگہ کی 4 دیواریں بھی تھیں اور لمبی لمبی گول دیواریں اوپر کی طرف جا رہی تھیں، بالکل ویسی ہی دیواریں جیسے کسی کنویں کی ہوتی ہیں۔ میں کہاں ہوں اس وقت؟ رانی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اسی کنویں میں جس میں پتھر پھینک کر تم نے میری نیند خراب کی تھی، اس جنزادے نے سکون سے جواب دیا۔ تو رانی نے گھبرا کر اسے دیکھا، یعنی وہ سچ میں کنویں میں قید ہو گئی تھی؟ اب میں یہاں سے باہر کیسے جاؤں گی؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، رانی نے تیزی سے کہا، مگر اس جنزادے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پہلے بتاؤ کہ تم نے مجھ پر پتھر کیوں پھینکے تھے؟ اس جنزادے نے پوچھا۔ تو رانی نے گہرا سانس بھرا، یوں ہی میرا دل کر رہا تھا۔ رانی نے کاندھے اچکا کر اس کے خوفناک چہرے پر نظر جمائے ہوئے جواب دیا، جس پر اس جنزادے نے گھور کر رانی کو دیکھا، لیکن رانی کو اب اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ جنزادہ اب اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔
ایک طرح سے اسے سکون بھی تھا کہ اسے اپنی ماں سے نجات مل گئی تھی، اپنی ماں سے بھی اور اس کے ظلموں سے بھی۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی بھی سزا دے سکتا ہوں، لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا، اسی لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا، اس جنزادے نے رحم کھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے کیا تم ہمیشہ سے یہیں پر رہتے ہو؟ رانی نے اس پر نظریں جما کر پوچھا۔ ہاں، یہ جنات کا کنواں ہے اور یہ 100 سال پرانا ہے۔ باقی جنات کی جگہ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، لیکن میں نہیں گیا، اس جنزادے نے کھوئے کھوئے لہجے میں بتایا۔ کیوں؟ رانی نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ یہ جنات کا کنواں ہے جہاں پر ہمارے قبیلے کا بسیرا تھا، میرے ماں باپ کا یہیں انتقال ہوا تھا اور اسی لیے میں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی یہاں ایک لمبی نیند سو گیا اور آج پورے 100 سال کے بعد تم نے مجھے جگا دیا ہے، جب یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس جنزادے نے کہا تو رانی کو حیرت ہوئی۔ مطلب تم اتنی لمبی نیند سو رہے تھے؟ تو اچھا ہے نا کہ میں نے تمہیں اس نیند سے جگا دیا، اب تم اپنے ہمزادوں کے پاس جا سکتے ہو، خوشی خوشی زندگی گزار سکتے ہو۔ رانی نے کاندھے اچکا کر کہا تھا۔ اسے حیرت تو ہوئی کہ وہ 100 سال کا جن ہے اور یہ کنواں بھی 100 سال پرانا ہے، لیکن اس نے اس حیرت کا اظہار اس جنزادے کے سامنے نہیں کیا۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں یہ کنواں نظر کیسے آیا؟ یہ کنواں تو جنات کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں نظر آتا، پھر تم نے اسے کیسے دیکھ لیا؟ جنزادے نے اب کی بار دلچسپی سے پوچھا۔ پہلے تم اپنا روپ بدل کر کسی ایسے روپ میں آؤ جس سے مجھے تم سے ڈر نہ لگے، رانی نے کہا تو اس جن نے سر ہلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اگلے ہی پل اس کا روپ بدل گیا۔ اب وہ ایک لڑکے کے روپ میں تھا جو اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ ایک پل کو رانی اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں بلکہ اپنے پورے گاؤں میں اتنا حسین لڑکا نہیں دیکھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تم تو بہت حسین ہو، رانی نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، لیکن میں ایک جنزادہ ہوں۔ اس جنزادے نے اس پر چھایا سحر توڑا تو وہ ایک دم ہوش میں آئے۔ میرا نام بہرام ہے، اب تم اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، جنزادے نے بہرام نے پوچھا تو رانی سر ہلا گئی۔ میرا نام رانی ہے اور میں ابھی صرف 14 سال کی ہوں۔ میرے گھر میں ہم 5 لوگ ہیں، میں، میری اماں اور میرے 3 بہن بھائی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، باقی 2 بھائی اور 1 بہن مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن میں ان کی سگی بہن نہیں بلکہ سوتیلی بہن ہوں۔ میری پیدائش پر ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد 4 سال تک میرے باپ نے اکیلے میری پرورش کی، لیکن پھر میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور یوں میرے سر پر سوتیلی ماں مسلط ہو گئی۔ شروع میں تو میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اچھی تھی، لیکن پھر جوں میں بڑی ہوتی گئی میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ وہ میرے باپ کے سامنے اچھی بنتی رہتی، لیکن اکیلے میں میرے سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ گاؤں میں ایک سرکاری اسکول تھا، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر مجھے اسکول میں داخل نہ کروایا کہ لڑکی ذات ہے، کل کو بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی، ہم نے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے جو اسے پڑھائیں، بلکہ گھرداری سکھاتے ہیں تاکہ کل کو اپنے سسرال میں جائے تو ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ میرے ابا نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور یوں میں پڑھائی سے محروم ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی ہے۔ آج بھی مغرب سے پہلے میں پانی لینے آئی تھی، لیکن پانی والا پہلا کنواں خشک ہو چکا تھا، تبھی میں دوسرا کنواں ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ والا کنواں بھی نظر نہ آیا تو میری نگاہ اس کنویں پر پڑی، تبھی میں پانی لینے کے لیے اس کنویں کے قریب چلی آئی، لیکن یہ کنواں بھی خشک اور خالی ملا تو اس کے کنارے پر بیٹھ کر اندر پتھر پھینکنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنات کا 100 سالہ پرانا کنواں ہے اور اس کے اندر تم سو رہے ہوگے، اگر پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری نیند میں خلل نہ ڈالتی۔ رانی نے اسے ساری بات بتائی تو وہ جنزادہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ رانی کی نظریں اس کی حسین آنکھوں اور انسانی روپ پر جمی ہوئی تھی، جو خود بھی رانی کو ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں جلنے لگی، ایسے جیسے آنکھوں میں آگ جل رہی ہو۔ رانی کو ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا تو وہ پیچھے کو کھسکی۔ اس کو خود سے خوف کھاتا دیکھ جنزادہ بہرام نے اپنی آنکھوں کو قابو میں کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، جنزادہ بہرام نے کہا تو رانی خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچی تم بہت اچھے ہو، چلو، رانی اتنا کہہ کر ایک طرف چلنے لگی جب اچانک اس جنزادہ بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیر دیا۔ رانی کی آنکھیں بند ہو کر اچانک کھلیں تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ وہ تو اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ اس نے تو بہرام کو اپنے گھر کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سراہی تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ جاؤ، تمہارا گھر آ گیا، اور ہاں، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا ورنہ پتھر کی ہو جاؤ گی۔ جنزادہ بہرام نے ہدایت کرنے کے ساتھ دھمکی دی تو رانی سراہی اٹھا کر اپنے گھر کی جانب بڑھی، لیکن تجسس کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھ لیے، لیکن پیچھے سے وہ جلد جنزادہ غائب ہو چکا تھا، جس پر وہ سر جھٹک کر پانی والی سراہی اٹھا کر چلی گئی۔
اندر جانے پر اس کی سوتیلی اماں اسے ڈانٹنے لگ گئی۔ وہ اتنی ہی دیر سے پانی لے کر کیوں آئی کہ اب تو عشاء کی نماز بھی ہو چکی۔ اماں کے بعد ابا نے بھی ڈانٹا، لیکن اب اسے سب کی ڈانٹ کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ تبھی اثر نہ لیتے وہ پانی کو کچن میں رکھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں ترتیب سے 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک اس کی اپنی، دوسری چارپائی پہ اس کی دونوں بہنیں ہوتی تھیں، جبکہ تیسری چارپائی پر اس کا بھائی سوتا تھا۔ گھر میں 3 کمرے، ایک بیٹھک، ایک باتھ روم اور ایک ہی کچن تھا۔ ایک کمرے میں اس کے ماں باپ سوتے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں وہ چاروں بہن بھائی۔ تیسرا کمرہ چھوٹا تھا لیکن ہر وقت بند رہتا تھا۔ رانی نے کبھی بھی اسے کھلا ہوا نہیں دیکھا، جس کی کیا وجہ تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور باپ سے پوچھنے پر بھی اسے کوئی خاص جواب نہیں ملا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی چارپائی پر لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بار بار نگاہوں کے سامنے وہی جنزادہ بہرام کا جناتی روپ اور انسانی روپ گھوم رہا تھا۔ مسلسل بہرام اور اس کی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی، اور اسی کے بارے میں سوچتی گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلے دن وہ اٹھی تو سب کا ناشتہ بنانے کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو اسکول کے لیے تیار کرنے لگی، جو گاؤں کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ان کو اسکول بھیجنے کے بعد اس نے گھر کے کام نمٹائے اور سب میں ہی دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اس کی سوتیلی اماں آرام کر رہی تھی، جس پر اس نے گہرا سانس بھر کر سبزی وغیرہ کاٹنی شروع کی، کیونکہ اسے دوپہر کا کھانا کھیتوں میں لے کر جانا تھا، جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔ سبزی وغیرہ بنا لینے کے بعد اس نے اپنی سوتیلی ماں کو اٹھائے کہ کھانا وہی بناتی تھی، جبکہ باقی کام وہ رانی سے ہی کرواتی تھی، کہ اسے ابھی اچھی طرح کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ اس کی اماں نے اسے کھانا بنا کر دیا تو وہ جلدی سے کھانا باندھ کر گھر سے باہر نکلی اور کھیتوں کی طرف چلنے لگی۔ ابھی وہ آدھے ہی راستے میں پہنچی تھی جب سامنے سے اسے وڈیرا عالمگیر آتا نظر آیا، جو بڑے وڈیرے کا حاکم بیٹا تھا اور اپنی عیاش فطرت کے باعث پورے گاؤں میں بدنام تھا، لیکن اس کی طاقت اور غصے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ تبھی اس کے خلاف بولنے کی ہمت کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا۔ رانی کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آن رکا۔ تو آج سے میری مٹیار ہے، یہ بات یاد رکھنا، عالمگیر نے اس سے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا۔ تو رانی گھبرا کر اپنا چہرہ چھپانے لگی اور بھاگنے لگی، مگر عالمگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کل میں تجھے اپنے ڈیرے پر بلاؤں گا، چپ چاپ چلی آنا، ورنہ تیرے باپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اور ہاں، تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی جان کی گارنٹی میں نہیں دوں گا اگر تو نہ آئی تو۔ عالمگیر نے سختی سے اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ 14 سالہ رانی کو اس کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی، جس پر رانی مزید گھبرا گئی۔ عالمگیر خبیثانہ انداز میں ہنستا ہوا ایک بار پھر بری نگاہوں سے رانی کو دیکھ کر اپنی جیپ میں بیٹھتا وہاں سے چل دیا۔ رانی خوف سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی ہوئی کھیتوں میں پہنچی اور باپ کو کھانا دیا۔ اسے چپ اور پریشان دیکھ کر اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر اس نے اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کا باپ اتنا طاقتور اور بہادر نہیں تھا جو جا کر ان وڈیروں سے نبٹ لیتا، جو قانون جیب میں لیے پھرتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ برتن اٹھا کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ذہن مسلسل وڈیرے عالمگیر کی دھمکی کو ہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے سچ میں اس کے باپ کو مار دیا تو وہ کیا کرے گی، اس کے اور اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کا سر پریشانی سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے پورے گاؤں میں ایسا کوئی نہیں دکھا تھا جو وڈیرے سے ٹکر لیتا یا رانی کی مدد کرنے کی حامی بھرتا۔ پریشانی سے اسے کچھ نہ سوچا تو اس نے اپنی سوتیلی ماں کو عالمگیر اور اس کی دھمکی کے بارے میں بتا دیا، جس پر اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن پھر اس نے جو کہا اسے سن کر رانی دنگ رہ گئی۔ اس نے رانی کو کہا کہ وہ عالمگیر کی بات مان لے اور کل اس کے ڈیرے پر چلی جائے، جس سے اس کے باپ اور بہن بھائیوں کی جان تو بچ جائے گی۔ رانی اپنی سوتیلی ماں کی بات سن کر چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے لگا تھا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ رانی کو سمجھے گی، لیکن اس نے ماں ہونے کا تو کیا، عورت ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس کا باپ گھر آ کر رات کا کھانا کھا کر سو گیا، بہن بھائی بھی سو گئے، جبکہ اس کا پریشانی سے رو رو کر برا حال تھا۔ وہ رضائی میں منہ دیے مسلسل روتی خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ اس کے نام نہاد ماں نے تو اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابھی وہ روتی ہوئی اپنی جان دینے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور اسے جنزادہ بہرام یاد آیا، وہی جنزادہ جو جنات کے 100 سالہ پرانے کنویں میں رہتا تھا۔ پتہ نہیں اب بھی وہاں تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کی مدد ضرور کر سکتا تھا اور صرف وہی اسے عالمگیر سے بچا سکتا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنا جوتا پہنا، ایک نظر اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہے تھے، پھر اپنے دبے قدموں سے چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی اور بھاگتی ہوئی جنگل کے اس حصے میں پہنچی جہاں اس نے جن کا 100 سالہ پرانا کنواں دیکھا تھا۔ وہاں جا کر اس نے کنویں پر جھک کر بہرام کو بہت آوازیں لگائیں
کئی پتھر بھی پھینکے تاکہ جن زادہ بہرام اس کی طرف متوجہ ہو، مگر کافی دیر کی کوششوں کے بعد بھی جب جن زادہ بہرام کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو رانی وہیں بیٹھ کر رونے لگی کہ اب اسے وڈیر عالمگیر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسے آس پاس کی ویرانی، اندھیرے اور بڑے بڑے درختوں سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنی ہی پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی جب اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اسے خوشی سے بہرام کا سوچتے ہوئے اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھنے والے شخص کو دیکھا، مگر اس کی طرف نگاہ پڑتے ہی پورا جنگل 14 سالہ رانی کی چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ سامنے ایک بے حد خوفناک اور بھیانک سا جن کھڑا تھا۔ رانی خوف اور دہشت سے چیختی پیچھے ہٹی تو وہاں بھی 2-3 جن کھڑے تھے، جس پر وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بھاگنے لگی، مگر تبھی اس کا پاؤں کسی چیز سے اٹکا اور وہ چیختے ہوئے جنات کے 100 سالہ پرانے کنویں میں گر گئی۔ بے دردی سے مرنے کا خوف اسے اس کے حواس چھین کر لے گیا اور وہ گرتے گرتے بے ہوش ہو چکی۔ اب جب اسے ہوش آیا تو اسے ارد گرد بے حد اندھیرا تھا اور اس بار اسے پکا یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ تبھی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اچانک ہر طرف روشنی سی پھیل گئی اور کسی نے اس کا سر زبردستی اٹھا کر اپنے سامنے کیا، جس پر رانی ایک پل کو خوف زدہ ہوئی، مگر اگلی ہی پل اس کا ہر خوف دور بھاگ گیا، کیونکہ اس کے سامنے جنزادہ بہرام کھڑا تھا، وہ بھی انسانی روپ میں۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ تبھی وہ خوشی سے چیختے ہوئے ایک دم بھاگی اور جا کر بہرام سے لپٹ گئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب جنزادہ بہرام اس کے اس عمل پر ساکت ہی رہ گیا، اس نے رانی کے رونے کی آواز سن کر ہوش میں آتے ہوئے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر وہ یوں ہی روتی ہوئی مزید اس میں گھسنے کی کوشش کرتی رہی۔ دور ہٹو، کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے پیچھے ہنسی کی دبی دبی آوازیں سن کر جنزادہ بہرام نے اسے ایک دم سے پیچھے کیا اور ڈپٹ کر بولا، میں زندہ ہوں بہرام۔ رانی نے خوشی سے چہک کر کہا تو جنزادہ بہرام کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں پہ واپس مت آنا، اور تمہیں یہ جنات کا کنواں پھر سے نظر کیسے آیا؟ بہرام نے غصے سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس تم میری مدد کرو، میں تم سے مدد مانگنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ رانی نے اتنا کہا اور بہرام کو وڈیر عالمگیر سے لے کر یہاں آ کر جنات کا سامنا کرنے تک کی ساری باتیں بتا دیں، جس پر جنزادہ بہرام نے گہرا سانس بھرا اور چٹکی بجائی۔ اس کی چٹکی بجاتے ہی 3-4 جنات رانی کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ وہی جنات تھے جس سے ڈر کر رانی کنویں میں گری تھی۔ رانی انہیں دیکھ کر ایک دم ڈر گئی اور پھر بہرام کے پیچھے چھپنے لگی، لیکن بہرام نے اسے بتایا کہ یہ جنات اس کے دوست ہیں جو کل ہی بنے ہیں، تم اسے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام کی بات سن کر اسے کچھ تسلی محسوس ہوئی اور خوف کم ہوا، تو اس نے بہرام سے پھر سے مدد کرنے کو کہا، جس پر بہرام نے اسے تسلی دی اور مطمئن کیا، اور پھر اگلے ہی پل وہ جادو کے ذریعے اسے اس کے گھر چھوڑایا۔ رانی کو اب تسلی تھی کہ وڈیرہ عالمگیر اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ پرسکون سی ہو کر گہری نیند سونے ہی لگی تھی جب اچانک کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے سے باہر اسے کچھ نظر تو نہ آیا، لیکن باہر آ کر اس کی نگاہ اپنے گھر کے اس بند کمرے کی طرف اٹھی جسے وہ ہمیشہ سے بند ہی دیکھتی آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے تالے کو توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ اندر تو بے حد گندگی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف جالے ہی جالے لگے ہوئے تھے، مٹی الگ ہر چیز پر پڑی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کئی سالوں سے اس کمرے کی صفائی نہیں کی گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی جہاں ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی نگاہ الماری پر پڑی۔ اس نے الماری کھول کر دیکھا تو اندر کچھ سامان نظر آیا، لیکن اس کی توجہ ایک شیشی نے کھینچی جس کا رنگ کالا تھا، مگر اس شیشی سے سفید رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اس شیشے کو پکڑا اور اچانک سے کھول دیا۔ اس کے اندر موجود سفید روشنی ایک دم سے شیشے سے باہر نکل آئی اور پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، لیکن ہوش تو تب اڑے جب اس نے اس سفید روشنی سے 2 وجود بنتے دیکھے جو کوئی اور نہیں بلکہ جنات کے تھے، جن میں سے ایک مرد اور ایک عورت تھی، اور شکل سے ہی وہ جن بے حد بوڑھے لگ رہے تھے، لیکن بے حد بھیانک اور خوفناک کہ رانی کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں آج کل اس کا بالا جنات سے ہی پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اب گرجنا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر تبھی اس جنزادی نے تیزی سے اس کے بالوں کو دبوچا۔ ہمیں اتنے سالوں سے قید کرنے کے بعد آج تو ہمیں آزاد کر رہی ہے؟ اب یہ آزادی ہمارے کس کام کی؟ اس جنزادی نے گرج کر کہا تو رانی کی آنکھیں خوف سے پھٹ سی گئیں۔ میں نے تو قید نہیں کیا تھا، چھوڑو مجھے، رانی نے خوف سے ہکلا کر کہا، مگر اس جنزادی نے زور سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا جس سے رانی کی ٹوٹی ہوئی کرسی سے ٹکرا کر نیچے زمین پر جا گری اور درد سے کراہنے لگی۔ ہماری زندگی کے اتنے سال تم انسانوں کی وجہ سے برباد ہو گئے،
उस जनजाति के साथ खड़े जनजादे ने गुस्से से कहा और अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसके साथ ही रानी भी ऊपर को उठने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। रानी तेजी से चीखी, मगर उस बूढ़े जनजादे ने उस पर जरा भी रहम न खाया। रानी अब छत से जा लगी थी, और अगर वो बूढ़ा जनजादा अपना हाथ नीचे करता तो लाजमन रानी ऊपर से नीचे गिरती और उसका क्या हाल होता। रानी को भी अच्छे से अंदाजा हो रहा था। तभी वो फूट फूट कर रोने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा एक धार से खुला। तभी रानी एक झटके से नीचे गिरी, और नीचे गिरते ही वो चीख उठी, क्योंकि उसका बाजू उसके अपने नीचे आ गया था, जिससे ना सिर्फ अजीब सी कड़क की आवाज़ आई थी, बल्कि उसका बाजू शायद टूट चुका था। तभी रानी की चीखें हर तरफ गूंज उठी थी। आने वाला उसका बाप और सौतेली माँ थी, जो तेजी से उसकी तरफ लपकर उसे उठाने लगे। रोती रानी को देखा कि वो जन्नात वहाँ से गायब हो चुके थे, जबकि उसकी सौतेली माँ उसे टपटते हुए कोस भी रही थी कि वो आधी रात के वक्त इस कमरे में करने क्या आई थी, जब उसे मालूम था कि इस कमरे में आना सबका मना है। तकलीफ की शिद्दत से रानी मुसलसल रोती और कराहती जा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सौतेली माँ के सवालों का जवाब दे पाती। उसका बाप उसे सहारा देकर दूसरे कमरे में ले गया और से चारपाई पर लिटाकर उसका बाजू चेक करने लगा, जिससे वो हिला भी नहीं पा रही थी। उसके बाप के कहने पर उसकी सौतेली माँ रानी के बाजू पर आराम से तेल की मालिश करने लगी, और फिर जब रानी का रोना कम हुआ तो उसे सोने की हिदायत देकर कमरे से निकल गए। आधी रात के वक्त उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते थे। ये रात रानी ने उन जन्नात के बारे में सोच सोच कर और अपने टूटे हुए बाजू से उठने वाली तकलीफ को बर्दाश्त कर कर के गुजारी थी। अगली सुबह तक उसका बाजू दर्द की शिद्दत से और हड्डी टूटने की वजह से काफ़ी सूज गया था। उसका बाप उसे गांव के तबीब के पास ले आया, जिसने उसकी हड्डी चढ़ाकर उसके बाजू को स्ट्रेट अंदाज में पट्टी से बांध दिया, जैसे प्लास्टर लगाया जाता है, ताकि हड्डी मुकम्मल तौर पर जुड़ जाए और अपनी जगह से खिसके नहीं। घर आने पर वापस आने के बाद वो आराम करती रही, जबकि उसकी सौतेली माँ, जिसे वो अम्मा कहती थी, जलती कोड़ती घर के कामों में मसरूफ रही। ये दोपहर का वक्त था और उसका बाप खेतों में जा चुका था और बहन भाई स्कूल में। घर पर वो उसकी सौतेली माँ अकेली ही थी। वो अपने कमरे में लेटी बूढ़े जन्नात के बारे में ही सोच रही थी, जब अचानक बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो घबरा कर बाहर आई तो ये देखकर दंग रह गई कि वडेरा आलमगीर के 2 आदमी ज़बरदस्ती अंदर घुस आए थे और उसकी सौतेली माँ को डरा धमका रहे थे। वो तेज़ी से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, जब अचानक इनमें से एक ने उसका ज़ख्मी बाजू थामा, जिस पर उसके हलक से दर्दनाक चीख बुलंद होने लगी। मगर वो परवाह न करते हुए उसे घसीटता वो बाहर ले गया और गाड़ी में बिठाकर वडेरे आलमगीर के डेरे की तरफ रवाना हुआ। रानी का दिल खौफ से लरज रहा था। आलमगीर उसे किस मकसद के तहत बुला रहा था वो अच्छी तरह से जानती थी। तभी फूट फूट कर रो रही थी। वो उसे उसके डेरे पर ले आए थे, जहाँ उसे वो देखता हुआ खबासत से मुस्कुरा रहा था। रानी ने दिल ही दिल में कई बार जिनजादे बहराम की मदद के लिए उसको पुकारा, मगर वो नहीं आया था। शायद उसने रानी के दिल की पुकार सुनी ही नहीं थी। खुश आमदीद जाने बहार, मेरे आदमियों ने कोई तकलीफ तो नहीं दी तुम्हें? आलमगीर ने कहका लगाते हुए पूछा और गौर से रोती हुई रानी को देखा। तुम्हारे बाजू को क्या हुआ जाने मन? आलमगीर की निगाह उसके बाजू पर पड़ी तो फिक्रमंदी से पूछा, मगर वो अब भी सर झुकाए रोती रही। आलमगीर ने उसे चुप देखकर अपने आदमी को इशारा किया तो वहाँ से चले गए, जबकि खुद वो रानी को दूसरे बाजू से थाम कर दूसरे कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है, मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। रानी ने उसके आगे हाथ तो जोड़े तो वो एक बार फिर कहकहा लगा गया। मरने दो, उम्र हो गई है अब उस बुढ़े की। आलमगीर ने इतना कहकर उसके करीब होना चाहा, जब खटके की आवाज़ पर एकदम चौंका और पलटा। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? आलमगीर के पूछने पर रानी ने चौंक कर सर उठाया तो सामने खड़े जिनजादे बहराम को देखकर उसकी आंखें चमकी, जो अपने हसीन इंसानी रूप में खड़ा था। वो तेजी से भागी और जाकर जिनजादे बहराम से लिपट गई। तुम आ गए, 100 साल पुराने जन्नात के कुएं में रहने वाले खूबसूरत जिनजादे? उसने बहराम से लिपटकर सरगोशी की मानंद पूछा। मुझे आना ही था, क्योंकि तुम मुझे बहुत अजीज हो रानी, बहराम ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। तो रानी खुशी से मुस्कुराई, जबकि आलमगीर गुस्से और खा जाने वाली निगाहों से बहराम को देख रहा था। हो कौन तुम? छोड़ो इसे, वो मेरी लड़की है, आलमगीर ने रानी को उससे लिपटते देखकर कहा। तो जिनजादे बहराम की आंखों में आग सी जलने लगी। ये मेरी लड़की है, और मेरी लड़की को जो अपनी लड़की कहता है तो मैं उसे सज़ा देता हूँ, वही सज़ा जिसका वो मुस्तहिक होता है, बहराम ने गूंजते भारी भरकम लहजे में कहा, और साथ ही अपनी जलती आंखों से एक तरफ मौजूद दराज का दाहिने को देखा तो एकदम उसका शीशा टूट कर नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया
जिस पर आलमगीर ने चौंक कर पहले बहराम को और फिर चकना चूर हो चुके शीशे को देखा। कौन हो तुम? बिना इजाजत अंदर कैसे आए? जानते नहीं हो तुम मुझे? निकलो यहाँ से, आलमगीर ने गरज कर कहा तो जिनजादा बहराम गर्दन जरा सी टेढ़ी कर लबों पर इसरार मुस्कुराहट सजाकर उसे देखने लगा, तीखी नजरों से। और ये उसका देखना ही था कि अचानक आलमगीर को अपने सीने पर बोझ सा पड़ता हुआ महसूस हुआ और वो एकदम से जाकर पीछे दीवार से यूं टकराया जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। उसके सर का पिछला हिस्सा दीवार से टकराने के बायस दर्द करने लगा था। निकलो यहाँ से, मैंने कहा, दफा हो जाओ। अब की बार आलमगीर जब्त होकर इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया कि न सिर्फ कमरा लरस कर रह गया, जबकि रानी ने भी खौफ से बहराम के कुर्ते को दबोचा, जिससे आगे की बहराम ने एकदम हाथ घुमाकर हवा में बुलंद किया तो उसके हाथ में आग का एक गोला सा तैरने लगा, जिससे आग के शोले निकलने लगे थे, जिसे देखकर आलमगीर की आंखें खौफ से एकदम फट सी गईं और जान तो उसकी तब निकली जब उसने बहराम के बदलते हुए रूप को देखा। कौन हो तुम? उसने हकलाकर पूछा कि बहराम का असली रूप उसके छक्के छुड़ा गया था। रानी का मुहाफिज, रानी का सब कुछ हूँ मैं, बहराम ने सख्त भारी लहजे में कहा। जहांगीर खिकिया गया, जबकि रानी ने चौंक कर बहराम को देखा, जिसके लहजे में उसे अनदेखे जज्बात महसूस हुए थे, मोहब्बत भरे जज्बात। उसने आलमगीर की चीख पर बहराम से नजरें हटाकर आलमगीर को देखा तो खौफ से उछल पड़ी, क्योंकि बहराम की नजरें आलमगीर पर जमी हुई थी और आलमगीर, उसका जिस्म रफ्ता रफ्ता आग पकड़ रहा था और उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था। डेरे पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद को आता, क्योंकि जब भी वह डेरे पर किसी लड़की को लाता तो अपने आदमी को यहाँ से भेज देता और उसकी यही आदत उसकी गलती बन गई थी। जिनज़ादा बहराम सुकून से खड़ा उसकी दर्दनाक चीखों को सुन रहा था, जो तड़पता हुआ अपने जिस्म में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कामयाब होने में उसको मदद देती। रानी कानों पर हाथ रखे बुरी तरह रो रही थी, जिस पर बहराम ने उसे बाजुओं से थाम कर अपने करीब किया। रानी ने खौफ से भयानक हो चुके आलमगीर और फिर गुस्से में खड़े बहराम को देखा। रानी को तंग करने और उसके साथ बदतमीजी करने की सज़ा सिर्फ मौत है। बहराम ने आलमगीर को देखकर सर्द आग बरसाते लहजे में, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और फिर अचानक से चुटकी बजाकर रानी समेत वहां से गायब हो गया और अब वहां रह गया था भयानक आग में जलता और दर्द से चीखता, उखड़ी सांसें लिए वडेरा आलमगीर। रानी ने जब नीची हुई आंखें खोली तो खुद को उस कुएं के किनारे पर पाया, जन्नात का 100 साल पुराना कुआं, जहां से गलती से उसने जिनजादे बहराम को जगाया था। इस वक्त दोपहर का वक्त था, तभी उजाला हर सू छाया हुआ था, लेकिन अब सर्दी की शिद्दत से रानी के दांत बजने लगे थे। उसने जिनजादे बहराम को देखा, जो एक तरफ रुख किए खड़ा सामने की तरफ देख रहा था और अपने इंसानी रूप में ही था। बहराम, रानी ने उसे अभी पुकारा ही था जब एकदम से बहराम उसकी तरफ पलटा और उसे खुद में भींच गया, इतनी जोर और शिद्दत से कि 14 साल रानी का दम घुटने लगा, कुछ उसकी बेइंतहा मजबूत गिरफ्त से तो कुछ उसकी आग भरी कुर्बत से। रानी की पुकार पर उसने रानी को खुद से अलग किया, जो खौफजदा से उसे देख रहे थे। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए गवारा नहीं है ये मुझे, बहराम ने कहा तो रानी को खुद पर ही रश्क आया कि एक जिनज़ादा उसकी फिक्र कर रहा था। तुम्हारी सौतेली माँ को भी सज़ा मिलेगी कि आइंदा तुम्हें तंग करने से पहले 100 बार सोचेगी, जिनज़ादे बहराम ने कहा तो रानी ने सुकून का सांस भरा कि बहराम ही की वजह से सही अब उसकी ज़िंदगी आसान तो हो जाएगी। बहराम ने उसका हाथ थाम कर उसकी आंखों पर अपना हाथ फेरा तो अगले ही पल वो जन्नात के 100 साल पुराने कुएं के अंदर थे। रानी को ये कुआं अब अच्छा लगने लगा था। क्या मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती बहराम? रानी ने हसरत से पूछा। नहीं, क्योंकि यहाँ आप जन्नात रहते हैं, और खुशी की बात पता है क्या है? मेरे माँ बाप मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं। वो किसी जगह पर कैद थे और उनको किसी लड़की ने आज़ाद कर दिया, जिसके बाद वो वापस यहाँ मेरे पास लौट आए। चलो आओ तुम्हें मिलवाऊँ। इतना कहकर वो उसे लिए कुएं के अंदर बने एक कमरे में आ गया, मगर वहाँ आते ही रानी की चीखें पूरे कुएं में गूंजने लगी, क्योंकि वहाँ पर बहराम के दोस्त जिन्नात के साथ वही बूढ़े जिन्नात बैठे हुए थे जिन्होंने कल रात उस पर हमला कर दिया था, जिनकी वजह से उसका बाजू टूटा था। रानी डर कर भागने लगी, मगर वो भी उसे देख चुके थे। तभी बूढ़े जिनजादे ने अपनी शहादत की उंगली से न जाने कौन सा जादू किया कि वो खींचती हुई उसकी तरफ जाने लगी और चीखते हुए बहराम को मदद के लिए पुकारने लगी, जिस पर बहराम अपने वालिद को गुस्सा होने लगा कि रानी को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
اس کے گھر میں ہم پچھلے کئی سالوں سے قید ہیں۔ اس کے آباء و اجداد نے ہمیں قید کر رکھا تھا، ان کے کیے کی سزا اسے ملے گی۔ اس کی والدہ نے بہرام کو غصے سے کہا تو رانی رونے لگی۔ پہلے اس کا ایک بازو زخمی تھا اور اب نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرتے۔ وہ سب رانی کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ رانی نے تو آپ لوگوں کو اتنی ہی قید میں آزادی دلوائی ہے، پھر اسے یہ سزا کیوں؟ اسے تو انعام دینا چاہیے آپ کو آزاد کرنے کا۔ بہرام نے جتایا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، لیکن اپنے غصے میں انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں۔ ان کو نرم پڑتے دیکھ بہرام نے جادو کے ذریعے رانی کو نیچے اتارا اور پھر اپنے ماں باپ اور رانی کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد اسے ان سے ملوا کر وہ وہاں سے باہر نکل آیا اور رانی کے بازو پر نہ جانے کون سے تیل کی مالش کی کہ رانی کو اپنا درد بالکل ختم ہوتا محسوس ہوا۔ بہرام کی اتنی توجہ اور محبت پر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ کافی دیر وہاں گزارنے کے بعد بہرام نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلی پل وہ رانی کے گھر کے اندر تھے۔ بہرام اپنے اصلی جناتی روپ میں تھا۔ رانی کی سوتیلی ماں نے رانی کو خوش باش گھر آتے دیکھا تو ٹھٹکی، مگر جنزادے بہرام پر اس کی جب نظر پڑی تو وہ خوف سے اچھلتی ہوئی چیخنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، بہرام کا بازو بے تحاشا لمبا ہوا اور اس کے لمبے ہاتھ میں اس کی گردن کو دبوچا اور دبانے لگا۔ رانی میری ہے اور آج کے بعد رانی کے ساتھ برا کرنے یا اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا رویہ رکھنے کی کوشش کی تو اس گردن کو توڑنے کے لیے میرا بایاں ہاتھ ہی کافی ہوگا۔ بہرام نے گرج کر کہا تو وہ آنسو بہاتی تیزی سے سر ہلا کر اسے چھوڑ دینے کی فریاد کرنے لگی۔ اور ایک بات، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ وڈیرا عالمگیر رانی کو لے کر گیا تھا۔ بہرام نے پھر سے کہا تو وہ پھر سے سر ہلا گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مر جاتی، مگر تبھی بہرام نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑ کھڑا کر نیچے جا گری۔ رانی خوشی اور فخر سے جنزادے بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا۔ تم جب بھی میری باتوں کے خلاف جاؤ گی یا کسی کو میرے بارے میں بتاؤ گی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بہرام اسے خوفناک دھمکی دے کر رانی کو لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا تو اس کی سوتیلی ماں کی جان میں جان آئی۔ میں ہمیشہ وہاں اپنے 100 سالہ پرانے کنویں میں رہوں گا۔ تم جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہو، لیکن کسی کو میرے بارے میں بتانا مت۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا مجھے ملنا ممکن نہیں، اس لیے میں تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، مگر تم سے ملنے آتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ بہرام نے نرمی سے اس کی ناک کی ٹپ کو انگلی سے نوک کر کے محبت سے کہا تو وہ بھیگی آنکھیں لیے سر ہلا گئی۔ وہ اس وقت اپنے اصلی جناتی روپ میں تھا، مگر اسے بہرام سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس سب کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اور پھر بہرام چلا گیا، مگر وہ اکثر اس سے ملتی رہتی تھی۔ عالمگیر کی موت کا سبب کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا، نہ ہی اس کے آدمیوں نے کسی کو بتایا تھا کہ رانی کو ڈیرے پر لایا گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں بھی تیر کی طرح سیدھی ہو چکی تھی۔ اب رانی کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھی تھیں۔